بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 70 کا ترجمہ یہ ہے: واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اللہ تعالی تمہیں موت دیں گے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی علم والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اور انسان کا دنیا سے جانا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ان دو مدتوں کے درمیان، دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، اس درمیان کی جو زندگی ہے، اگر انسان یہ والا عرصہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ آنا بھی اللہ کی مرضی کا، جانا بھی اللہ کی مرضی کا، اور اس درمیان کا جو عرصہ ہے یہ بھی اللہ کی مرضی کا۔ یہ خوش نصیب انسان ہے اور یہ کامیاب انسان ہے۔ جب انسان ان دونوں مدتوں کے درمیان کا زمانہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ انسان ناکام اور خسارے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جب تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تمہیں اسی کی مان کر زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے آنے پر خوشی مناتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور یہ انسان رو رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اس دوران کا عرصہ اللہ کی مرضی سے گزارا ہوگا تو جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اس کے گھر والے رو رہے ہوں گے اور یہ مسکرا رہا ہوگا۔ اس کو جانے پہ پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو تھوڑا سا عرصہ ملا تھا، جو تھوڑی سی مدت اللہ نے دی تھی، وہ اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دی، اس لیے جب دنیا سے جا رہا ہے تو مسکراتے ہوئے جا رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے، کسی سے پوچھا گیا کہ انسان کی موت کی وجہ کیا بنتی ہے، انسان کیوں مرتا ہے؟ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ انسان کے مرنے کی وجہ انسان کا پیدا ہونا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ پینا پڑے گا، اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انسان کی زندگی کے لاکھ اسباب موجود ہوں، بڑی اچھی صحت ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، ہر نعمت موجود ہے، مگر جب موت کا وقت آئے گا زندگی کے لاکھوں سامان موجود ہیں، انسان ان سب کے ہوتے ہوئے بھی آگے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے زمانے میں یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نامور گلوکار گزرا ہے، مائیکل جیکسن، اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ تیار نہیں کیا تھا۔ اپنے جسم کے اعضاء کا متبادل انتظام کرنے کے لیے لوگوں کو خرید رکھا تھا۔ اگر میرے گردے فیل ہو گئے یہ مجھے گردے دے گا، میرا دل فیل ہو گیا یہ مجھے دل دے گا، میرے جسم کا کوئی اور حصہ ناکارہ ہو گیا یہ مجھے دے گا، مگر کیا ہوا؟ جب موت آئی تو کچھ بھی نہ بچا، ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، پھر انسان کی موت آتی ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار بیٹھ کر اپنی موت کو یاد کر لے، یہ اتنا زبردست عمل ہے، یہ اتنا مؤثر وظیفہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کے انسان کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچے، اب جیسے آج رات ہم نے جس سناٹے اور تاریکی میں گزاری ہے،
تو ہم ذرا سوچیں تو صحیح، غور تو کریں کہ یہ تو عارضی سناٹا ہے، ایک دن آئے گا ہم نہیں ہوں گے، کراچی نہیں ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا، پوری دنیا ہی نہیں ہوگی۔ آج یہ تاریکی صرف دنیا کے ایک حصے میں آئی ہے، ایک شہر میں، ایک ملک میں آئی ہے، ایک وقت آئے گا پوری دنیا پر تاریکی کی چادر چھا جائے گی۔ کوئی پاکستان کو نہیں جانتا، گرین کارڈ کدھر گیا، گرین پاسپورٹ کدھر گیا، وہ ساری باتیں کہاں چلیں گی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے، سارے کا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 واعظ چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 واعظ نصیحت کرنے والے۔ ایک واعظ تو یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اور دوسرا واعظ فرمایا وہ موت کی یاد ہے۔ یہ موت انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے، انسان ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو صحیح، کچھ دیر کے لیے قبرستان میں جائے اور جو وہاں لوگ لیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچے، یہ سی او ہے، یہ جی ایم ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، یہ باس ہے۔ جب یہ زندہ تھا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، جب یہ زندہ تھا گاڑیوں کی لائنیں اس کے لیے لگی ہوتی تھیں، جب یہ زندہ تھا ملنے کے لیے 10 دفعہ فون کرنا پڑتا، پھر اس کے بعد جا کر وقت ملتا۔ آج وہ سب کہاں چلا گیا؟ تو انسان ذرا غور تو کرے کہ موت کتنے بڑے بڑے لوگوں کو بچھاڑ کے رکھ دیتی ہے، ہماری اس کے سامنے کیا اوقات ہے۔ ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان اپنے اس جسم کی مشینری کو استعمال کرتے 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 ایک ایسے مرحلے تک جا پہنچتا ہے جب ہاتھ اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، منہ میں دانت نہیں رہتے، بینائی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، انسان جوانی میں ایسے چھلانگیں مارتا ہوا سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے، پھر ایک ایسی عمر آ جاتی ہے ایک قدم رکھتا ہے سانس پھول جاتا ہے۔ تو انسان ذرا غور تو کرے کہ میری عمر کا وہ حصہ اور میری عمر کا یہ حصہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بہت کچھ جانتا تھا آج یاداشت ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ بعض دفعہ تو انسان کی یاداشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، اتنی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، سامنے پوتا کھڑا ہوا ہے پوچھتا ہے تیرا کیا نام ہے، اس کا پوتا ہے، اس کے گھر میں اس کے بچے کا بچہ ہے، مگر وہ اس کو نہیں جانتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور یہ ہمیں تو ویسے بھی بتایا گیا 60 سال کی عمر جب انسان کی ہو جائے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے میری جو دنیا کی عمر ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ حکومتیں بھی 60 سال میں بندے کو فارغ کر دیتی ہیں کہ صاحب اب آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں، اب آپ گھر جا کر بیٹھیں۔ 60 سال بہت ہیں، 63 سال کے بعد جو زندگی گزار رہے ہیں یہ سمجھ رہے غریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے دیا ہے چلو شاید یہ بندہ اب کچھ ہمارے لیے اپنی آخرت کے لیے کر لے، تیاری کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور ویسے جو سمجھدار مسلمان گزرے ہیں خیر القرون کے زمانے میں یا ان کے بعد کے زمانے میں، ان کے ہاں تو یہ تھا جب بندہ 40 سال سے آگے نکل جاتا تو اسے آخرت کی فکر لگ جاتی، پھر تلاوت کی کثرت، نوافل کی کثرت، کوئی قضا نماز تو نہیں رہ گئی، کوئی میرے ذمے زکوٰۃ تو باقی نہیں، میں نے کسی کا کوئی حق تو نہیں دینا۔ آج تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں جینے کی حرص بڑھ جاتی ہے، ہم جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی ہے، عمر آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، نئے نئے منصوبے، نئے نئے پروگرام۔ تو بھائی یہ دنیا کے سارے پروگرام ہم نے کرنے ہیں، آگے کے لیے کیا کیا جائے گا اس کی فکر کون کرے گا؟ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جس آدمی کی جوانی عبادت اور دین کے ساتھ گزرتی ہے اس کا بڑھاپا بھی خوشگوار بن جاتا ہے۔ ورنہ اگر جوانی آدمی صرف پیسہ کمانے میں لگائے اور یہ امید لگا کر بیٹھے کہ میں بڑھاپے میں نیک بن جاؤں گا، یہ سراسر دھوکہ ہے اور یہ شیطان کی چال ہے۔ اس لیے کہ اس وقت تو آدمی کی صحت ہی نہیں ہوتی ہے، جسم ساتھ ہی نہیں دیتا، تو بندہ عبادت کیا کرے گا؟ عبادت کیا کرے گا؟ پوری زندگی مال 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 کی آواز لگاتا رہا اور زندگی کے آخری حصے میں کہے گا کہ اب میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب دیکھیں نا، جیسے آج لائٹ نہیں تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہماری مسجد بھری ہوئی ہوتی،
بھائی سارے لوگوں نے رات کو بر وقت نیند لی ہے، آرام پورا کیا ہے، ابھی صبح جائیں گے اللہ کو یاد کریں گے اور معافی مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن کیا ہے کہ یہاں تو صورتحال ہی مختلف ہے۔ جب انسان مردہ ہو جاتا ہے نا، لاش بن جاتی ہے، اس کو 10 دفعہ بھی ہلاؤ وہ نہیں جاگتا۔ اگر جان انسان کے اندر موجود ہو تو ہلانے سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر حرکت آ ہی جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ اب جگانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو جھٹکے ہیں نا یہ ناکافی ہیں۔ اب اندر سے ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب جگانے سے بھی نہیں جاگ رہا۔ تو انسان اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ، دین کے ساتھ گزارتا ہے تو پھر ارذل العمر میں بھی اللہ کی عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ اور عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کی عقل اور یادداشت کو سلامت رکھتے ہیں۔ جو تلاوت زیادہ کرتا ہے اس کا حافظہ متاثر نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ علماء اللہ تعالیٰ ان کی یادداشت کو کتنا اچھا رکھتے ہیں، کتنے مشائخ۔ تو ہم قرآن کے ساتھ آج تعلق بنائیں تو یہ قرآن کی تلاوت بڑھاپے میں ہماری یادداشت کی حفاظت کرے گی۔ پھر انسان کی یادداشت میں وہ بگاڑ نہیں آئے گا جو عام طور پہ انسانوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔